اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرے. بھائی آپ مشین نہیں ہیں, آپ روبوٹ نہیں ہیں, آپ روئیں گے بھی, آپ کو غم بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, پینک بھی ہوں گے, انگزائٹی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اینکشیس نہ ہو, اینگری نہ ہو, سیڈ نہ ہو, ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 2, ہی یوز انٹینسٹی آف ایموشنز ٹو ورشپ اللہ بیٹر. وہ اللہ رب العالمین کی ورشپ میں زیادہ بہتری لاتے تھے جب بھی وہ انٹینسٹی آف ایموشن سے گزر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا, جب انسان بہت غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی عبادت بہتر بھی ہو جاتی ہے, اس کی دعا میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سجدے میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. جیسے امام ابن حجر کا غالباً یہ قول ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کئی چیزیں ٹرائی کی, جیسے مثال کے طور پہ میں نے نوافل بہت پڑھے تو دیکھا وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں امت مسلمہ میں. کہتے ہیں میں نے روزے بہت رکھے, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, روزے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں میں نے قرآن بہت پڑھا, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, قرآن بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں امت میں. لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے اخلاص سے عمل کرنا شروع کیا, بہت محبت سے, اور وہاں میں نے تعداد بڑی کم پائی امت کی, یعنی پیور اخلاص, پیور محبت, اللہ کی محبت. تو دیکھیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائے اپنے غم کا استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی امید ٹوٹ گئی دنیا سے, اللہ نے توڑ دیا آپ کی امید, آپ کو دکھا دیا اللہ نے. کئی ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان کی آپ لٹرلی ورشپ شروع کر دیتے, اس کو اتنا ریور کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فالٹ دکھاتا ہے اس انسان میں, کوئی بہت بڑا عیب, آپ کی امید ٹوٹتی ہے, یا اللہ ڈس اپوائنٹ کروا دیتا ہے اس انسان سے آپ کو, تو آپ کی امید ٹوٹتی ہے. پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ, اللہ ہی پاک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں, ٹھیک ہے, اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا, اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے, اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے, دل آپ کا جب ٹوٹتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے جہاں پہ پلیجر ہوگا, ہیپینس ہوگی, وہ ایک اور زندگی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اف یو اچیو سم تھنگ ان لائف, نیکسٹ تھنگ یو ول بی تھنکنگ از ناؤ واٹ نیکسٹ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچن ٹنڈولکر کا ایک بار میں نے کلپ دیکھا, تو وہ اس نے چیریٹی کا کام شروع کیا جب, تو اس نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ میں نے اتنی سینچریز کر لیں, ایک مائل سٹون اچیو کیا, تو میں نے سوچا واٹ نیکسٹ, ایک اور مائل سٹون اچیو کیا سب سے زیادہ رنز کا, پھر میں نے سوچا ناؤ واٹ, وغیرہ وغیرہ. ون ڈے میں سب سے زیادہ سینچری کی, میں نے سوچا اب کیا, واٹ نیکسٹ. تو کہتا ہے کہ لیکن مجھے صحیح سکون تب ملا جب میں نے یہ کام شروع کیا, یعنی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا پیپل. تو یہی بات ہے, آپ زندگی میں جو مرضی اچیو کر لیں, ایک بہت اچھی ڈگری اچیو کر لیں, آپ کے ذہن میں آئے گا واٹ نیکسٹ, اب کیا. آپ کو کوئی بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے, آپ کے ذہن میں آئے گا اوکے واٹ نیکسٹ. آپ کی شادی ہو جائے فیوریٹ بندی سے, آپ سوچیں گے اب کیا, ناؤ واٹ نیکسٹ, ٹھیک ہے اب کیا کریں, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اگر دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر یہی سوچتے رہیں گے واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ. آپ سیدھی سی بات ہے جنت کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو فار ایور انشاءاللہ. ہز اسٹرانگ کنیکشن ود دا قرآن, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ کنیکشن ود دا قرآن جو ہے نا, یہ کس طرح سے بنانا ہے. دیکھیں ایک تو اس کی ریسیٹیشن کر کے انشاءاللہ تعالی, اور اونچی ریسیٹیشن کر کے. سب سے بہترین تو ہے تہجد کی نماز میں اونچی ریسیٹیشن, اس سے بہت سکون ملتا ہے, بہت تقویت ملتی ہے. صورتیں یاد کرنی چاہیے آپ کو, قرآن کو ٹائم دینا چاہیے, تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. دیر از آلویز ٹائم, عمر بڑھ گئی ہے کوئی بات نہیں, تجوید ابھی سے ٹھیک کی جا سکتی ہے. آج کل تو بہت ایزی ہے, آن لائن ٹیچرز مل جاتے ہیں تجوید کے, اپنے کو ٹیچر رکھ لیں, تجوید ٹھیک کریں اپنی, ٹھیک ہے. قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا سیکھیں. قرآن جتنا دل میں آتا جائے گا سیڈنس نکلتی جائے گی, ٹرسٹ می. جس دل میں قرآن نہیں ہے وہاں پھر صرف سیڈنس ہے, وہاں پہ ویرانگی ہے. امام
عبداللہ بن مسعود نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہے، اسی طرح جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول، وہ دل قبرستان ہے۔ تو قرآن جتنا آپ لاتے جائیں گے دل میں، انشاءاللہ سیڈنس کی جگہ نہیں رہے گی اور شیطان کی جگہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اوور تھنکنگ وغیرہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا اس نے اونچائی ہی دیکھی۔ اسلام کیو اے پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک کویسچن تھا کسی کا اس حوالے سے کہ وہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی انہیں، تو وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی تھی اسلام کیو اے پہ، جو ایک ویب سائٹ ہے islamqa.info، وہ جو شیخ تھے اسکالر، انہوں نے ایک سٹوری سنائی ایک عورت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹر نے خود سٹوری سنائی اپنی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو اس کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کبھی مرد میں ہوتے ہیں کبھی عورت میں ہوتے ہیں، کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل ہیں نہیں ہیں، امپاسبل کیس ہے۔ تو بہت ڈپریشن میں گئیں، اور دوسری ڈپریشن یہ تھی کہ اب میاں آگے شادی کرے گا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے، عورت کے شوز میں آ کے سوچا جائے تو، اور ایسا ہی ہوا۔ میاں نے کہا کہ مجھے تو نسل بڑھانی ہے اپنی، ٹھیک ہے، تو اس نے آگے شادی کر لی، اور ان کے ساتھ بھی تھی شادی، تو وہ اور ڈبل ڈپریشن میں گئیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہے میری، دوسرا یہ کہ وہ میاں بھی اس کی توجہ اب دوسری وائف کی طرف ہوگی، اولاد بھی ہو گئی وہاں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ بیزی کیا اپنے آپ کو، خود بتاتی۔ انہوں نے اس کو ایک موقع لیا کہ چلو اولاد تو مجھے دی نہیں اللہ نے، تو میرے پاس بڑا ایمپل ٹائم ہے، تو چلو میں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ۔ قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، کافی اساتذہ وغیرہ سے، استاذہ وغیرہ سے پڑھا ہوگا قرآن، اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے خود قرآن ٹیچر بن گئی، اور اس لیول کی بنی کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں قرآن پڑھانے لگی۔ اور وہ بوڑھی ہو گئیں جب انہوں نے یہ سٹوری اپنی سنائی بڑھاپے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بچے دیے، کیسے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ میری اولاد کی طرح ہیں، اور وہ میری اولاد سے بھی زیادہ سنسیئر ہیں میرے ساتھ، میرے لیے گفٹس لاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے پیر دباتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی کمی وہاں سے پوری کر دی، میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ اتنا بنا دیا کہ وہ مجھ سے قرآن سیکھ کر گئی ہیں اور وہ آگے قرآن کا کام کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اس کے پاس پھر ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، غم میں بیٹھنے کا اور فضولیات کا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ تو قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن، وہ سمجھ لیں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس قرآن 2-3 آیتیں پڑھی اور بند کر دیا، وہ پھر پراپر ٹائم لگائیں قرآن کے ساتھ، وہ قرآن یاد کریں، تجوید ٹھیک کریں، صورتیں یاد کریں، ٹھیک ہے، اسپیشلی وہ صورتیں جن کے فضائل ہیں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کریں، پہلی 10 آخری 10 آیات چلیں کر لیں، باقی نہیں اگر کر سکتے تو یہ ہے، اور سمجھیں قرآن پہ تدبر کریں، تفکر کریں قرآن۔ ہی فوکسڈ آن بلیسنگس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بلیسنگس پہ ہوتا تھا، اور بلیسنگس پہ فوکس کیسے ہوتا ہے، دیکھیں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ غور سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ صبح اٹھتے ہی آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، ورنہ تو چاہتا مجھے مار دیتا اور مجھے موت آ جاتی بغیر توبہ کے، تو نے مجھے ایک اور دن دے دیا استغفار کرنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے۔ اسی طرح الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کھانے کے بعد کی دعا، اس پہ بھی غور کریں، شکر کیا جا رہا ہے تو بلیسنگز پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ تو بلیسنگز کی لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ آپ لوگ کو پتہ ہے انشاءاللہ بلیسنگز پہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ کئی بار بات ہوئی ہے۔ ہی ہیلپ ادرس، یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے سیڈنس سے نکلنے کا۔ جوائن سم آرگنائزیشن، والنٹیئر دیر اینڈ ڈو سم تھنگ فار دیم، انشاءاللہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو، ایون خود کام شروع کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں کوئی کام شروع کر دیں ویلفیئر کا، انوالو پیپل، انوالو ادرز انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اینٹی ڈوٹ باقاعدہ سورہ زحا میں مینشنڈ ہے ڈپریشن کا، کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی غم سے اس طرح کوپ کرتے تھے،
اور انہوں نے اسی طرح کوپ کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں. اور ہاں, لاسٹ پوائنٹس یہ کہ ہی فارگیو ادرس, یہ بھی پریکٹس کرنا چاہیے. فارگیونیس ہیلز یو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب آپ فارگیونیس پریکٹس کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ہی رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ گرج رکھیں گے تو اتنا آپ کو ہی تکلیف ہوگی. تو ٹرائی ٹو فارگیو ادرس ان شاء اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسوں کو معاف کیا آپ سوچ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا ہے جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس شخص کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. وہ شخص نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہند کو معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو معاف کیا, حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی, وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ وداؤٹ ہر ہسبینڈ, کیونکہ ہسبینڈ میرے خیال ابھی مسلمان نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ میری طرف آؤ, اور وہ آ رہی تھی. ہسبینڈ نے انتظام کیا انہیں بھیجنے کا. تو راستے میں شخص آ گیا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے حضرت زینب کی طرف نیزہ کیا, وہ اونٹ پر بیٹھی تھی, اور ان کو ڈرایا کہ خبردار یہ نیزہ مار دوں گا تم اگر یہاں سے نکلی. تو وہ ظاہر ہے عورت, آپ کو پتہ ہے, وہ بڑا ڈر گئیں اس طرح کے ایک اس سے انسیڈنٹ سے, اور وہ گر گئیں کیمل سے, اور وہ حاملہ تھیں. ان کو مسکیریج بھی ہو گیا, حضرت زینب کو مسکیریج بھی ہوا, گریں وہ, ان کو بہت چوٹ لگی, اور روایات میں آتا ہے اس چوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بعد میں کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت زینب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا تھا. فتح مکہ کے موقع میں معافی مانگنے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بھی ایک نبی کی لائف سے پتہ لگتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دیتا ہے, رچنس آف دی ہارٹ دیتا ہے, آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. الصمد کی ذات, الصمد کا مطلب ہے the one who is independent of every, وہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ بناتا ہے دوسروں سے, دوسروں کی ذات سے. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے.